دو دوست تھے۔ ایک دن ایک دوست نے دوسرے سے قرضہ لیا 3000 درہم۔ اس نے وہ قرضہ لیا اور اپنے کاروبار میں انویسٹ کیا۔ کچھ ہی دن گزرے تو اس کا کاروبار میں لاس ہو گیا۔ اب وہ کنگال ہو کر رہ گیا۔ جب وہ قرضے کی ڈیٹ آئی تو دوسرے دوست نے کہا کہ ہاں بھائی مجھے پیسے دو۔ اس نے کہا پیسے تو ابھی میرے پاس نہیں ہے، کاروبار میں لاس ہو چکا ہے، کنگال ہو کر رہ گیا ہوں، ایسا کرو مجھے تھوڑے دن مہلت دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑے دن تمہیں اور دیتا ہوں۔ جب وہ بھی دن گزرے تو وہ پھر آیا، اس نے آ کے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا کہ میرا قرضہ مجھے دو۔ اس نے کہا پیسے تو ابھی نہیں ہے۔ اب اس نے اس طرح کیا کہ وہ نہ چلا گیا قاضی کے پاس عدالت میں، تو اس نے اس پر جا کر کیس کر دیا۔ اب عدالت نے اس کو نوٹس بھیجا، جج نے اس کو طلب کیا۔ اس نے کہا ہاں بھائی اس سے قرضہ لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی لیا ہے۔ پیسے دینے ہیں؟ جی دینے ہیں۔ تو کیوں نہیں دیتے؟ جی وہ کاروبار میں لاس ہو گیا، اب کنگال ہو کر رہ گیا، پاس کچھ ہے نہیں۔ تو جج نے کہا 30 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اگر 30 دنوں کے اندر قرضہ دے دو تو ٹھیک، ورنہ 30 دن کے بعد تمہیں جیل ہو جائے گی۔ اب وہ بیچارہ عدالت سے نکلا، وہ پریشانی کی حالت میں، ڈپریشن کی حالت میں۔ تو اس نے نا کہیں سے روایت سن رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر کچھ مصیبت آ جائے، پریشانیوں نے تمہیں گھیر رکھا ہو، تو مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر درود پڑھنا تمہاری پریشانیوں کو لے جائے گا۔ اب اس نے نا پورے کامل یقین کے ساتھ حضور پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ درود شریف پڑھتا رہا، پہلا دن گزرا، 10 دن گزرے، 15 گزرے، 20 گزرے، 25 گزرے، اب 28ویں رات آ گئی۔ اسی حالت میں وہ درود شریف پڑھتا رہا، پریشانی کی حالت میں، ایک کامل یقین کے ساتھ۔ 28ویں رات آئی تو خواب میں اس نے کسی سفید بزرگ کو دیکھا کہ اس کو آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، تیرا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ تو صبح جب وہ اٹھا تو پھر اسی حالت میں درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھتا رہا۔ پھر 29ویں شب آئی تو وہ رات کو سویا ہوا تھا تو قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس سے کہا کہ تیرا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تو محمد بن عیسیٰ کے پاس چلے جانا اور اس کو جا کر کہنا کہ وہ تجھے 3000 درہم دے دے۔ تو صبح اس کی آنکھ کھلی، بڑی خوشی میں تھا، تو پھر بھی وہ درود شریف پڑھتے ہوئے پھر وہ وقت گزر گیا۔ اب رات آ گئی 30ویں، اب 30ویں رات تھی، پھر وہ سویا ہوا تھا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس سے کہا کہ تو کیوں نہیں جاتا، وزیر محمد بن عیسیٰ کے پاس جا اور اس کو جا کر کہہ کہ میرا قرضہ ادا کرے۔ وہ آگے سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد بن عیسیٰ کے پاس چلا جاتا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ مجھ سے کوئی دلیل مانگے گا تو میں اس کو دلیل کیا دوں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جا کر کہنا کہ تم فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتے ہو، اور اس کو پڑھنے سے پہلے تم کسی سے کلام بھی نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ یہ بات صرف اور صرف یا فرشتے جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ تو پھر وہ اب 30ویں دن وہ فجر کے وقت اٹھا، فجر کی نماز ادا کی۔ اب دن کے وقت اس نے عدالت میں پیش ہونا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ وزیر محمد بن عیسیٰ کے گھر گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس سے ملاقات کی اور اس کو یہ سارا واقعہ سنایا، خواب سنایا۔ محمد بن عیسیٰ نے کہا خواب تو اچھا ہے، بات تو اچھی ہے، لیکن میں کیسے مانوں کہ یہ تو بات کر رہا ہے یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، کیا کوئی ثبوت ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ہاں، ایویڈنس بھی لے کر آیا ہوں، پروف بھی لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ محمد بن عیسیٰ فجر کی نماز کے بعد مجھ پر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، وہ درود شریف پڑھنے سے پہلے وہ کسی سے کلام بھی نہیں کرتا۔ تو یہ بات تو صرف یا وہ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو خوشی سے چمک اٹھے اور اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو 9000 درہم لے کر آئے۔ 3000 درہم لا کر اس کی جھولی میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ تیرے قرض کے لیے، اور پھر 3000 درہم اس کو پکڑا دیا، کہا کہ یہ تیرے گھر والوں کے خرچے کے لیے، پھر اس کو 3000 درہم پکڑایا اور اس کو کہا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے۔ اب وہ 9000 درہم اس کو دیے اور اس کو الوداع کرتے ہوئے کہا کہ تو میرا دینی بھائی ہے تو خدا را یہ تعلق نہ توڑنا، اور جب بھی تجھے کوئی زندگی میں مشکل پیش آئے تو میرے پاس آنا، میں بلا ٹوک تیری مشکل کو آسان کروں گا، میں تیری ہر معاملے میں مدد کروں گا۔ اب وہ 9000 درہم لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا، تو وہ جس نے کیس اس پر کیا تھا تو وہ بھی وہاں پہ موجود تھا۔ تو قاضی نے پوچھا کہ ہاں بھائی رقم لے کر آئے ہو؟
اس نے کہا جی میں لے کر آیا ہوں۔ قاضی نے کہا تو کہہ رہا تھا کہ تیرا کاروبار میں لاز ہو گیا، تو کنگال ہو کر رہ گیا، پھر یہ رقم کہاں سے لے کر آیا؟ تو اس نے وہ سارا واقعہ اس وقت وہ قاضی کو سنایا۔ تو قاضی نے جب وہ واقعہ سنا نا، اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا اور کمرے سے 3,000 درہم لے کر آیا اور کہنے لگا کہ ساری برکتیں محمد بن عیسیٰ کیوں لوٹے، میں بھی تو انہی کا غلام ہوں، انہی کا امتی ہوں، لہٰذا تمہاری طرف سے قرضہ میں ادا کروں گا۔ تو جس نے کیس دائر کیا ہوا تھا وہ بھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، تو اس نے دیکھتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا ساری برکتیں آپ کیوں لوٹیں، میں بھی تو انہی کا امتی ہوں، لہٰذا مجھے یہ رقم چاہیے نہیں، میں اس کی رقم ہی معاف کرتا ہوں۔ اب جب قاضی نے اس کو 3,000 درہم پکڑائے تو اس نے کہا کہ حضور قرضہ تو اس نے معاف کر دیا، تو اب میں 3,000 درہم کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ جو پیسہ حضور کے نام پر نکلا ہوا ہو اب میں اس کو واپس نہیں لے کے جا سکتا، یہ بھی میری طرف سے تحفہ لے کر جاؤ۔ اب وہ جس پر قرضہ تھا 3,000 درہم کا، اب وہ 12,000 درہم لے کر اپنے گھر کو خوشی خوشی جا رہا ہے۔ تو یہ برکتیں ہیں حضور پر درود و سلام پڑھنے کی۔ آپ کی زندگی میں بھی اگر تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، تو حضور پر درود پڑھیں، جتنی بڑی بھی مشکل ہوگی تو اللہ کے کرم سے وہ ٹل جائے گی۔